الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید چل رہی تھی اور اس کی 21ویں آیت پر کلام ہو رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مغفرت اور ایک وسیع و عریض جنت کی طرف بڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف سے دی جانے والی مغفرت کی طرف بڑھو۔ مغفرت کی طرف بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کس طریقے سے ہماری طرف متوجہ ہوگی؟ یقینی سی بات ہے کہ گناہوں سے بچنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعمال و افعال کے کرنے کا حکم دیا انہیں تقاضائے شریعت کے مطابق ادا کرنا، یہ مغفرت کے ہمیں قریب کر دیتا ہے، جن میں خصوصاً سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان آ جائے تو روزہ رکھنا، اگر زکوٰۃ لازم ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اگر حج فرض ہو جائے تو حج کرنا، اس کے علاوہ جو حقوق العباد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ مقرر کیے ان تمام حقوق کو ادا کرنا، اور پھر جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا، اور اگر خدا نخواستہ کبھی بتقاضائے بشریت کوئی خطا سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرنا، یہ ہمیں مغفرت کے قریب کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے قریب آنے اور پھر جنت کے قریب آنے کا حکم دیا، جنت کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جنت ایک مقام پہ کھڑی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ چلو اب بھاگو دوڑو اس جنت کی طرف جاؤ، جسے چھوٹے بچوں سے کہا جاتا ہے کہ سامنے درخت کو ہاتھ لگا کر آؤ۔ آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے وہی نیک اعمال کا ارتکاب، ایسے افعال و اعمال کرنا جو ہمیں جنت کے قریب کر دیں، یعنی بروز قیامت ہمارے جنت میں دخول کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کی گئی ہے وہ جنت ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، عطا فرماتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو واقعی یہ فضل جو ہے جنت، یہ بہت ہی بڑا فضل ہے، مغفرت اللہ کا بہت، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ ویسے تو یہ مشیت الہی پر موقوف رکھا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی اس مشیت کی تکمیل کے لیے کچھ اعمال ہمیں عطا فرما دیے کہ اگر تم یہ اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کی تکمیل ان اعمال کے وسیلے سے تم پر پوری کر دے گا، یعنی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں اپنا فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا، یاد رکھیں کہ جنت کے لیے نیک اعمال کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ جنت کا تذکرہ انتہائی حقارت کے ساتھ کرتے ہیں کہ جنت کے لیے نیک عمل کریں، ہم نہیں کرتے، بری بات۔ خود جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت اور جنت کی طرف بڑھنے کا حکم دے رہا ہو تو پھر جنت کا تذکرہ اس انداز سے کرنا کہ معاذاللہ اس کی حقارت کا سا تصور ذہن میں پیدا ہو، یہ بری بات ہے۔ اسی طرح ایک ضمناً بات یہ آ گئی تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات نعت خواں حضرات جو ہوتے ہیں یا شعراء جو ہوتے ہیں وہ جنت اور مدینہ منورہ کا اس طرح تقابل پیش کرتے ہیں، اس طرح ان دونوں کو باہم مقابل رکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے مقابلے میں ایک عام ذہن میں جنت کے بارے میں حقارت کا سا تصور پیدا ہوتا ہے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگرچہ اکابرین سے بھی اس قسم کے اشعار ضرور منقول ہیں کہ جن میں جنت اور مدینہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس میں بظاہر مدینہ کو فوقیت دیتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ انہوں نے کمرے میں بیٹھ کے لکھا اور اچھی نیت کے ساتھ لکھا، اور ان کے پیش نظر تمام شرعی قیودات تھیں۔ جب ہم اس کو عوام کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ عوام کا ذہن اور ان بڑے علماء کا ذہن جنہوں نے اس قسم کے شعر لکھے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر وہ تمام شرعی قیودات جانتے تھے، اور ہم جب عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو بغیر کسی تشریح کے پیش کر دیتے ہیں اور عوامی ذہن کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جو نتیجہ مرتب کرنا چاہے کر لے۔ اس کا غلط نتیجہ یہ مرتب ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت کی تمنا بالکل بیکار ہے اور مدینے کی تمنا بہت اچھی ہے۔ مدینے کی تمنا اچھی ہے، اس کا انکار ہی نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جنت کو حقیر سمجھنا اور جنت کی تمنا کو بیکار چیز تصور کرنا یہ غیر مناسب ہے، کیونکہ یہ قرآن کی ترغیب کے خلاف ایک ذہن بنتا ہے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا
واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل عظیم والا ہے، بہت بڑے فضل والا ہے، بڑا فضل۔ اب بڑا فضل کا کیا مطلب ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ بڑا کسی چیز کو ہم بڑا اور عظیم جو سمجھتے ہیں، یہ اپنی ذہنی وسعت کے اعتبار سے یا اپنی کیفیت کے اعتبار سے مختلف چیزوں کو سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو اتنا شعور ہے کہ پیسے ملیں گے تو میں بازار جاؤں گا، اسے اگر آپ 10 روپے بھی ہاتھ میں دے دیں گے وہ اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ ایک دوسرا آدمی ہے، ایک عام آدمی ہے، فقیر ہے مثال کے طور پر، وہ پیسے مانگتا ہے، اسے 5 روپے 10 روپے 2 روپے اس طرح ملتے ہیں۔ ایک آدمی اس کو 100 روپے کا نوٹ دے دے، اس کے لیے بہت بڑا ہے۔ 1000 کا دے دے تو بہت ہی بڑا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عام آدمی جو 1000 کماتا ہے، اگر اس کو لاکھ دے دیں اس کے لیے وہ بہت بڑا ہے۔ لاکھ کمانے والے کو کروڑ مل جائیں اس کے لیے وہ بڑا ہے، کروڑ والے کے لیے ارب ملیں اس کے لیے وہ بڑا ہے۔ تو اس طرح مختلف لوگوں کے لیے بڑے ہونے کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ اب آپ خود وہ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، اور جسے خود اللہ پھر یہ فرمائے کہ بڑا فضل، وہ کتنا بڑا ہوگا، جس کو خود اللہ بڑا فرما رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وسعت کا اندازہ کرنا یہ آپ کے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ مسلمان بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت بڑا فضل، بہت بڑا انعام تیار کر رکھا ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ہمیں ضرور حاصل ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں، الا مگر فی کتابن وہ ایک کتاب میں ہے، من قبل ان نبرأها اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یعنی جو زمین میں آفات آتی ہیں، زمین کا دھنس جانا، طوفان، آندھی، شدید بارشوں سے نقصان، اسی طرح ہماری جانوں کا نقصان کہ مر جانا، ایکسیڈنٹ ہو جانا، بیماری کا آ جانا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ان مصیبتوں کو پیدا فرماتے، ہم نے اس سے پہلے انہیں ایک کتاب میں لکھوا دیا تھا، اور وہ کتاب لوح محفوظ ہے۔ اس میں لوح محفوظ کا بیان ہے، اور یہ قرآن کی آیت سے لوح محفوظ کا واضح تصور حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام آفات کے پیدا کرنے سے پہلے ہی انہیں ایک کتاب میں لکھوا دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ناگہانی آفات آتی ہیں، جو طوفان آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، یہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہیں، اور ان کے آنے میں ہماری کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کی طرف سے ناگہانی آفت آتی ہے، ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیکھو یہ تو ایک آفت تھی نا جو میری طرف سے تم تک پہنچی، اور آفت کے بارے میں تو اللہ نے لکھا ہے کہ وہ پہلے ایک کتاب میں ہم نے لکھ دی تھی، تو اللہ کے لکھے ہوئے کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ وہاں پر ہے جہاں بندے کی قدرت و اختیار کا کوئی دخل نہ ہو، اور تب کوئی مصیبت ہم تک پہنچے۔ اور اگر بندے کی قدرت و اختیار سے ایک مصیبت دوسرے تک پہنچے گی تو یہ پہنچانے والا ضرور قابل گرفت ہوگا، اس لیے کہ یہ خود مختار تھا اس بات میں کہ اسے اذیت پہنچائے یا نہ پہنچائے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے سامنے والے کو اذیت پہنچانا پسند کیا، اس وجہ سے اس کی گرفت ہوگی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ ان اللہ کے لیے کیا مشکل کہ ابھی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جمیع تفاصیل کو، مکمل تفاصیل کو ایک کتاب میں لکھوا دے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ اور یہ بڑی نفیس بات اللہ نے بیان فرمائی کہ جو کتاب میں پہلے سے لکھوا دیا، جب تم اس کا تصور حاصل کر لو گے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا، تمہارا عقیدہ پختہ ہو جائے گا کہ یہ مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، اسی طرح جو انعامات مجھے ملنے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھوا دیے ہیں۔ تو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ اس لیے ہیں کہ غم نہ کھاؤ اس چیز پر جو ہاتھ سے چلی جائے، جو چیز تم سے ضائع ہو جائے اس پر تمہیں افسوس محسوس نہ ہو۔ کیوں افسوس محسوس نہ ہو؟ اس لیے کہ آج جب آپ غور و تفکر فرمائیں گے کہ یہ مصیبت تو پہلے ہی، اس مصیبت کے پہلے ہونے سے، پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھوا دیا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا، تو ٹھیک ہے پھر میں اس پر راضی ہوں جیسا اللہ تعالیٰ مجھے رکھنا چاہے۔ لہذا اگر آپ کا بالفرض گن پوائنٹ پہ موبائل چھن گیا اور آپ کے ذہن میں پہلے یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا تھا،
یہ الگ بات ہے کہ چھیننے والے نے اپنے اختیار سے چھینا تو وہ بھی قابل گرفت ہے، لیکن آپ پر آنے والی مصیبت تو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے آئی، یہ ہم کہیں گے۔ تو لہٰذا اس پر جو شخص یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقدر فرما دیا تھا اور یہ ہونا ہی تھا، تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر موبائل گیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم صبر کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا بدلہ اور بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اور جو اس موبائل کی قیمت سے ہزارہا گنا زیادہ ہوگا، اور اس وقت شاید ہم یہ تمنا کریں گے کہ کاش میرے تمام موبائل کیا پورے گھر کا سامان چھن جاتا، کوئی لوٹ کے لے جاتا، تاکہ اس سے زیادہ مجھے انعامات حاصل ہوتے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہم نے لکھوایا اس لیے تاکہ تمہیں پہلے سے پتہ چل جائے کہ لکھوایا گیا ہے، اور پھر جب تم سے کوئی چیز گم ہو جائے تو تم اس پر غم میں مبتلا نہ ہو۔ غم سے مراد بہت زیادہ غم، ٹینشن، کہ جس کی وجہ سے انسان کے کاروبار زندگی رک جائیں، زبان پہ شکوہ شکایت جاری ہو جائے، ورنہ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو افسوس ہوتا ہے، غم محسوس ہوتا ہے۔ غم محسوس ہونا، افسوس محسوس ہونا، یہ ایک فطری تقاضا، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن غم کا اظہار کرنا، شکوہ شکایت کرنا، بے صبری کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، اس پر گرفت ہے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور یہ اس لیے لکھوایا گیا کہ تاکہ تم نہ خوش ہو اس کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا، یعنی اس پہ خوش ہونے کا مطلب اس کے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہونا، غرور میں مبتلا ہونا، فخر میں مبتلا ہونا، ایسا نہ ہو، کیونکہ جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی تمہاری قسمت پہ لکھا تھا کہ یہ انعام تمہیں ملیں گے، تو تمہارا کیا کمال، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کا کمال ہے۔ جیسے کہ روزی ہے مثال کے طور پر، کس کو کتنا ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی، اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے لیے لکھا کہ اس کو اربوں روپے ملیں گے، ایک کے لیے لکھا اس کو لاکھوں ملیں گے، اس کو کروڑوں ملیں گے، اس کو سینکڑوں ملیں گے، تو یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ لہٰذا جس کو اربوں مل رہے ہیں، اگر وہ یہ خوش ہو کہ دیکھا میرا ذہن کا کمال ہے، بالکل نہیں، جیسا ذہن آپ کے پاس ہے ویسے سینکڑوں روپے رکھنے والے کے پاس بھی ہے۔ اگر ذہن سے ہی روزی حاصل ہوتی تو یہ بھی پھر ارب پتی ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کے ذہن کی ذہانت کے باوجود حالات ایسے بنا دیتا کہ اچھے اچھے عقل والے پزل ہو جاتے ہیں کہ حالات ایک دم بگڑ جاتے ہیں، ملکی حالات کا بگڑ جانا، آفات کا آ جانا، تو یہ عقل سے حاصل نہیں ہوئی۔ الگ بات ہے کہ آپ نے عقل کو استعمال کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حالات کو اور تمام معاملات کو آپ کی سوچ کے موافق کر دینا، یہ اللہ کا کمال ہے، آپ کا نہیں۔ آپ اگر ایک بات سوچتے ہیں تو یہ سوچنا آپ کا کمال ہو سکتا ہے، لیکن جو حالات آپ کی سوچ کے موافق ہو جاتے ہیں صرف اللہ کا کمال ہے، ورنہ تو ہر شخص جیسا سوچتا ویسے حالات ہوتے چلے جاتے اور کوئی نقصان کا شکار ہی نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے ہماری قسمت میں ایک چیز اچھی لکھ دی ہے، زیادہ لکھ دی ہے تو ہمیں مل رہی ہے، لہٰذا اس پر اترانا، خوش فہمی کا شکار ہونا اور فخر کرنا اور دوسروں کو حقیر و کمتر تصور کرنا، یہ بالکل بیجا اور غلط ہوگا۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ہر اترانے والے، یعنی شیخی بھگارنے والے کو اور بڑائی مارنے والے کو، یعنی جو اپنے لیے بڑے بڑے الفاظ ادا کرتے ہیں، جی ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں، دیکھا میری عقل کیسا میں نے یہ کام کیا اور کیسے میں نے کاروبار میں ترقی کی اور کیسا فلاں کو پیچھے کیا۔ یہ آپ کی عقل نہیں کام کر رہی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات کو آپ کے موافق کرنا، حالات کو سازگار کر دینا ہے۔ اسی وجہ سے آپ یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں بعض اوقات کہ لک نے میرا ساتھ دیا، قسمت نے میرا ساتھ دیا تو ایسا ہو گیا۔ قسمت آپ کا ساتھ نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ قسمت کیا ہے؟ وہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ ترقی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور آزمائش اپنی امداد کو آپ سے ہٹا لیتا ہے تو آپ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔
ومن یتولی، اور جو منہ پھیرے یعنی اللہ کی اطاعت سے، ایمان لانے سے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی بے نیاز اور سب خوبیوں کے سلسلے میں سراہا گیا ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کی گئی ہیں اور وہ بے نیاز ہے۔ گویا کہ اس میں اشارہ کر دیا کہ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کی طرف مائل کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے اور ایمان لانے سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کی تو ہر شے تعریف کر رہی ہے، مدح سرائی کر رہی ہے، اس کے ثنا بیان کر رہی ہے، یہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بری خصلتوں کا تذکرہ فرمایا، ایک بخل کرنا، دوسرا دوسروں کو بخل پر ابھارنا، اور تیسرا طاعت اور فرما برداری سے منہ پھیرنا۔ یہ تینوں کام نہیں ہونے چاہیے۔ بخل یہ ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو انسان وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو خرچ نہ کرے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ نعمت کو خرچ کیا جائے وہاں پر نعمت کو خرچ کرنے سے روک لینا بخل ہوتا ہے، اور یہ پیسے کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، جہاں پہ عقل استعمال ہونی چاہیے تھی وہاں پہ عقل کو استعمال نہیں کیا، روک لیا جان بوجھ کر، یہ عقلی بخل ہے۔ جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں روک لیا، پیسے کا بخل ہے۔ جہاں اچھی بات کہنی چاہیے تھی اور حکم تھا کہ یہاں یہ بات کہو، نہیں کہی تو یہ زبان کا بخل ہے۔ اس طرح بخل مختلف ہوتا ہے۔ ہاں زیادہ مشہور جو ہے وہ پیسے کا ہی بخل ہوتا ہے کہ لوگ پیسے میں کنجوسی کے مرتکب ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ بخیل آدمی ہے۔ ایک تو یہ برائی ہے، دوسرا دوسروں کو بخل کی طرف مائل کرنا۔ ایک آدمی خرچ کر رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا خاندان میں بلکہ گھر میں بھی، اگر وہ دل کھول کے خرچ کر رہا ہے تو بولتے ہیں جی تھوڑا یار احتیاط کرو، اتنا زیادہ خرچ نہیں کرتے ہیں، کل اگر تمہارے پاس نہیں رہا تو کیا ہوگا، تمہارے بچے کے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اس طرح کر کے اس کے دل میں خوف پیدا کرنا اور اسے شدید وسوسوں اور اندیشوں کا شکار بنا کر اس طرح کے خرچ سے روک لینا، یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہوتا ہے کہ اس طرح ہم بخل دوسرے کے اندر پیدا کر رہے ہیں، یہ مناسب نہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنا برا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کا کھا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پے در پے اور روز مرہ ہزارہ نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، تو مروت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے، اس کے اوپر مکمل ایمان لایا جائے، اس کے رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نقصان ہمارا ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب